السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد للہ الذی خلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ محتاج بنایا ہے۔ اس جہان میں انسان جیسا محتاج کوئی بھی نہیں، اس کی ضرورتیں سب سے زیادہ، اس کے مسائل سب سے زیادہ۔ جتنی مخلوق ہے بڑی تھوڑی تھوڑی ضرورتیں، اور صرف ضرورتیں ہی ان کے، خواہشات ان میں ہیں ہی کوئی نہیں، صرف ضروریات ہیں۔ انسان ضرورتوں کے ساتھ خواہشات کا اتنا لمبا چوڑا جہان رکھتا ہے کہ ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ایک اس کا مزاج۔ آگے دو بڑی رکاوٹیں اس کو روکنے کے لیے، اس خواہشات اور ضروریات پر دو چیزیں بہت طاقتور طریقے سے حملہ کر رہی ہیں۔ اسباب تھوڑے ہیں، خواہشات زیادہ۔ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، جس کو اپنی دولت کا خود نہیں پتا اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کے لیے مہیا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی رکاوٹ اس کے سر پر بھی ہے جس سے نہ وہ بچے نہ فقیر بچے، وہ زندگی کا تھوڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے گراف بڑا نیچے کر دیا انسانی زندگی کا، 60 اور 70، وَقَلَّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ۔ اکثریت انسانیت 60 اور 70 کے درمیان ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا تھوڑے ہی ہوں گے جو اس سے پار گزریں۔ وہ جو تھوڑے پار گزر جاتے ہیں پھر ان کی مرنے کی دعائیں ان کی اولاد کرنے لگ جاتی۔ دعا کرو جی ابا جی واسطے اللہ سوکھا کر دے، بس ابا جی نے سوکھا کر دے، کہ مطلب کیوں مگرو لے جائے، تو ان کی اولاد ان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی کہ جی اماں جی واسطے دعا کر دو اللہ سوکھا کر دے۔ تو خواہشات لامحدود، اسباب تھوڑے، اور زندگی بہت ہی تھوڑی۔ اگر ایک آدمی بچپن سے ہی ہر چاہا پورا کرتا چلا آئے اور کرتا ہی چلا جائے، اس کے لیے بھی مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی 60 70 80 بس پھر ختم۔
تو یہ دو قطعی رکاوٹیں، آپ گلاسکو میں رہو یا ہماری طرح پاکستان میں رہو، ملتان میں رہو، فیصل آباد میں رہو، یہ مصیبت آپ کی میری سانچی، یہ گلاسکو آ کے ختم نہیں ہوئی، یہاں بھی روز مر رہے ہیں، پیدا ہوتے بھی مرتے ہیں، بچپن میں بھی مرتے ہیں، جوانی میں بھی مرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی مرتے ہیں، شدید بیماریوں کا شکار ہو کر بھی مرتے ہیں۔ اگر یہ صرف اپنے علم کے پیچھے چلے گا تو اس سے بڑا ناکام انسان دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ یہ ایک مجبوری بتا رہا ہوں کہ جہاں آ کے آدمی سر توڑتا ہے راستہ کوئی نہیں، اس کے ساتھ چند کمزوریاں ہماری وابستہ ہیں۔ مجھے میرا اللہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو وہ میرے بارے میں کہتا ہے کان الانسان عجولا، اے انسان تم بڑے جلد باز ہو۔ تب یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے مشترکہ آ رہی ہے، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، گلاسکو والے، پاکستان والے، امریکہ والے، کان الانسان عجولا، مرد عورت بڑے جلد باز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کان الانسان اکثر شیء جدلا، تم غصے میں بھی بڑی جلدی آتے ہو، فوراً پھٹ جاتے ہو، مرنے مارنے پر آمادہ۔ تیسری کمزوری کیا ہے؟ کان الانسان کفورا، بہت ہی ناشکر ہو، بڑے ہی ناشکر، بڑے ہی ناقدر۔ اور کمزوری کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی بڑے ہو، ایک سر میں درد ہو تو چارپائی پہ جا کرتے ہو، انگوٹھے میں درد ہو جائے تو چارپائی پہ پڑے ہو، ناخن زیادہ کٹ جائے سارا دن ہائے ہائے کرتے رہتے ہو، تھوڑا سا ناخن اپنے ہاتھوں سے زیادہ کٹ گیا سارا دن ہائے ہائے ہائے، کیا ہوا یار؟ ناخن تھوڑا زیادہ کٹ گیا، درد ہو رہا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی بڑے ہو۔ پھر اور کیا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، تم ظالم بھی بڑے ہو، جاہل بھی پرلے درجے کے، بالکل چٹے ان پڑھ، تمہیں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، تمہیں آتا جاتا ہی کچھ نہیں۔ یہ ساری باتیں جو اللہ کہہ رہا ہے نا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی۔ پھر اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ لوگ کہو گے ہم تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیسے کہہ دیا الجاہل، ان پڑھ؟ تو دوسری آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ بھی تمہیں آتا ہے، یہ تمہیں جو کچھ بھی تم نے سیکھا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اور جو تم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ تمہاری معلومات میں بھی جو تم نے سیکھا ہے، وما اوتیتم، وہ تمہاری طاقت سے نہیں، تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ وما اوتیتم ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وما تعلمتم، جو تم نے سیکھا ہے، وما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ حافظہ ختم کر دے تو کون سیکھے گا؟ سمجھ کے سیل بند کر دے تو کون پڑھے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا وما اوتیتم، پڑھے لکھے کو پاگل کر دے پھر سب ختم۔ تو وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے بہت تھوڑا، اور دینے والا اللہ ہے، اور ملا ہے تھوڑا، جو تم نہیں جانتے لا محدود، جو جانتے ہو بہت تھوڑا ہے، لہذا تمہاری جہالت کی کوئی حد نہیں ہے، تمہاری معلومات مختصر ہیں اور صرف اسی شعبے سے متعلق ہیں جو پڑھا ہے۔ اب ڈاکٹر کو گھر بنانا پڑے تو وہ یہ تھوڑا ہی کہے گا میرے پاس ڈگری ہے، میں تو ENT ہوں۔ یہ کیا ہے صادق؟ ENT ہوں میں، دیوار بھی خود ہی ٹھیک کر لوں گا، تو وہ مستری کو بلاتا ہے۔